السلام علیکم. ٹونائٹ وتھ شاہین کے ساتھ میں ہوں سید شاہین عبداللہ. پولیٹیکل سیناریو پاکستان کا، پاکستان کے پڑوسی ممالک کا. ہم اہلیان پاکستان کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے. اللہ رب العزت ہمارے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن جو پاکستان کے گرد و پیش کے ممالک میں ایک پولیٹیکل سیناریو بن رہا ہے وہ یقیناً تکلیف دہ اور خطرناک ہے. دیکھیں، ہم ابھی 2 یوم پیشتر بہت بڑا جہاز آیا جس نے 70% امریکن ٹروپس کو افغانستان سے نکال لیا. اب وہ ٹینک، وہ بختر بند گاڑیاں، وہ ایکوپمنٹ، وہ ہیوی اسلحہ جو امریکنز استعمال کر رہے تھے طالبان کے ہتھے چڑھ گیا. اور طالبان یعنی افغانستان میں کوئی بھی حکومت اگر خانہ جنگی کی طرف جاتی ہے یا وہاں کے امن خراب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ہمارے خیبر پختونخوا پر آتا ہے. اگر وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہی خان عبدالغفار خان کی، باچا خان کی وہی پالیسی کہ افغانستان اور پاکستان کا یہ خیبر پختونخوا ایک ریجن ہے، وہ بھی علیحدگی کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں آپ آ جائیں، اگر بلوچستان میں دیکھیں تو بہت سارے گروپ بنے ہوئے ہیں جو گروپ ڈیفینیٹلی پاکستان کی وحدت اور پاکستان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، بلوچ لبریشن آرمی ہو یا بلوچستان کی لسانی پارٹیاں ہوں. اب آ جائیں سندھ. گزشتہ 4-6 سالوں سے جب سے کراچی اور حیدرآباد کو ڈیمولش کیا ہے، سندھ کے انٹلیکچوئل نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے رینجرز سے مل کر کے جب آپ نے شہری آبادی کو تیسرے درجے کے ڈکلیئر کر دیا، اس سے اختیارات لے لیے، اس کے MPs MNs کو پاور لیس کر دیا، تو سندھو دیش عملاً بن چکا ہے. کیا بدنصیبی ہوگی کہ 19 کے 19 اضلاع میں جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں وہ سارے کے سارے سندھی اسپیکنگ ہیں، ایک بھی نان سندھی نہیں ہے. وفاق کہتا ہے یہ کرو، سندھی انتظامیہ یا پیپلز پارٹی یا مراد علی شاہ کی کیبنٹ اس پہ ہنستی ہے. وہ وفاق کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے، پاکستان کی وحدت وفاق سے ہے، اور اگر آپ وفاق کو فریق بنا دیں گے، فریق بنا کر کے، تو اس کا مطلب ہے آپ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ کو جیسے 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا، تو اب بین الاقوامی منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کو مزید توڑا جائے، اور اس میں کسی حد تک وہ لوگ کامیاب بھی ہیں اور اپنی اسٹریٹجی پہ عمل بھی کر رہے ہیں. کل ایک لیری کنگ صاحب کا ایک پروگرام تھا جو انٹرنیشنل میڈیا سے نشر ہو رہا تھا، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ افغانستان میں امریکن ٹروپس کے جانے کے بعد جو خانہ جنگی ہوگی اس کے اثرات پاکستان میں ہوں گے، اور ایسے وقت میں ہی اینٹی پاکستان ایلیمنٹ یا فورسز جو ہیں ہندوستان کی مدد سے یہاں گروہی سیاست کو اہمیت دیں گے، اور اہمیت دے کے گروہی سیاست کے ذریعے پاکستان کو خدا نخواستہ ٹکڑے کریں گے. اس معاملے میں بہت ساری شہادتیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ یہ تو پاکستان کی سرحدوں کے باہر کی ایک پولیٹیکل سیناریو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے؟ حکومت کا فیلیور ہر سطح پہ ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت بنیادی طور پہ فیل ہو چکی ہے. اب آ جائیں تھوڑا سا آپ کراچی اور حیدرآباد کے حالات کی طرف، تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے. کل شام کو مرتضیٰ وہاب اور ناصر حسین شاہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں اس نے مشورہ دیا کہ جو کراچی کی یا حیدرآباد کی سیاسی قیادت ہے وہ اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں، وہ اپنی سوچ کو تبدیل کر لیں. یعنی اب کوئی مہاجر نہیں ہے یا اب کوئی وہ نہیں ہے. اس بے وقوف اور جاہل آدمی کو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ کسی اور کے نہیں، اپنے خاندان کے 40-45 سال پرانے تاریخ کو یا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھے کہ ان کے پاس تعلیم تھی، ایجوکیشن تھی، کیا ان کے پاس دولت تھی. یہ ان لوگوں کو مشورہ دے رہا ہے جو لوگ اربوں اور خربوں کی جائیدادیں اور دولت پاکستان کے نام پہ قربان کر کے اپنے اجداد کی، اپنے اسلاف کی قبریں چھوڑ کر آئے ہیں. ان کا احسان ہے کہ یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. یعنی تحریک پاکستان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو میں یہاں لوگ ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوتا ہے، 2-4-5 افراد اللہ محفوظ رکھے وہ شہید ہو جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، تو انہیں میں کہتا ہوں کہ اس پاکستان کی قیمت کیا ہے. تم صرف ان واقعات کو دیکھ لو کہ ٹرین لاشوں سے بھر کے آتی تھی،
دہلی سے جو ٹرین چلتی تھی اس پہ جب یہ مختلف اسٹیشن پہ قتل عام کرتے رہتے تھے تو جو زندہ بچتے تھے وہ کس طرح بچتے تھے کہ لاشوں کے بیچ میں وہ چھپ جاتے تھے، لاش بن کر کے وہ یہاں آ جاتے تھے۔ تو جب اتنا بڑا مسکر جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مسکر ہے، قتل عام ہے، اس قتل عام کے صلے میں اللہ رب العزت نے یہ اتنا خوبصورت ملک دیا جہاں معدنیات بھی ہے، وسائل بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، ہر چیز ہے، اور پھر اس کو یہاں کے مقامی سیاستدان دے کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ ان لوگوں نے ہر دور میں پاکستان کو لوٹا ہے۔ میں اس کی واضح مثالیں دیتا ہوں۔ یہ جو آج سندھ کے بڑے بڑے سیاستدان بنے بیٹھے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہندوؤں کے براہیل اور گماشتے تھے، مینیجر تھے۔ یہ سندھی عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے بلوچ تھے، اپنے آپ کو سندھی کہتے تھے، ڈنڈے ونڈے لے کر کے یہ عوام کو کنٹرول کرتے تھے۔ جب ہندو برہمن یہاں سے بھاگا، وہ کاروباری آدمی بھاگا، تو اپنی جائیدادیں جو مال و زر تھا وہ لے گیا اور اپنی جائیدادیں ان مینیجروں کو دے دیا جو آج کے جتوئیز ہیں، زرداریز ہیں اور پیر ہیں اور فقیر ہیں۔ یہ تہذیب، ان کو کیا پتہ تہذیب کیا ہے؟ یہ صبح سو کر اٹھے تو ان کو ریڈیو سے اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ یہ علاقے پاکستان میں، تو آج یہ پاکستان کے مالک اور وارث بن گئے ہیں، اور انہیں کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے جو یہ فرما رہے ہیں کہ اردو اسپیکنگ جو ہے اپنی سوچ بدل ڈالے۔ یہ اردو اسپیکنگ کے اجداد کی سوچ تھی جو آج تم پاکستان میں عیاشی کر رہے ہو۔ یہ ان کے قربانیوں کے صلے میں اللہ رب العزت نے ثمر دیا۔ اور پھر دیکھیں ایک بڑی تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ 70 سال ہو گئے پاکستان کو معرج وجود میں آئے ہوئے، جو آتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے، جو آتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے یہ پاکستان کم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ قربانیاں پسند ہیں جن کے صلے میں یہ پاکستان بنا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کی ہسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد ایک سسٹم بنا جس نے خان لیاقت علی خان کو شہید کیا۔ اس کی آج تک کوئی تحقیقاتی رپورٹ شائع نہیں ہوئی، اس کی آج تک کوئی مزید ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے بننے کے بعد وہ یہاں آئے، میٹروپولیٹن سٹی کراچی کا انتخاب اکثر لوگوں نے کیا، پڑھا لکھا جو طبقہ تھا وہ اپنی دولت ساتھ لے کر آیا، اس سے اس نے اس ملک کی اکنامی چلائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ لائٹ ہاؤس کے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے سندھ سیکریٹریٹ کا کام کیا، انہوں نے سندھ سیکریٹریٹ بنائی، ان کے پاس تجربہ تھا، ہنر تھا۔ انہیں تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی جو آج کے ذمہ دار اور وڈیرے بنے ہوئے۔ اور پھر صورتحال چلتی رہی۔ یہ جو ہندوستان کے مختلف صوبوں کے لوگ تھے، چونکہ ان کے ریسز ڈفرینٹ تھے، ان کا تہذیب ڈفرینٹ تھا، کوئی حیدرآباد کا ہے اس کی ریسز، اس کی تہذیب ڈفرینٹ ہے، کوئی بہار کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی دہلی کا ہے، چونکہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے۔ نتیجہ یہ کہ ان میں یکسانیت نہیں آئی۔ پھر 80 کی دہائی میں ان کے اندر ایک شخص نے روح پھونکی اور یکسانیت لائیں۔ پہلے ان کو اسٹیبلش کرنے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کام تھا، جس نے جے سندھ بننے سے روکنے کے لیے سندھ میں پیرلر قوت، متحدہ قومی موومنٹ کو، مہاجر قومی موومنٹ کو پیرلر قوت کے طور پہ لائے۔ جب انہوں نے سندھو دیش بنانے والوں کو سائڈ پہ کر دیا اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر پنجاب کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے وہ اس آواز کے خلاف ہو گئے، انہوں نے اس آواز کو بند کر دیا جو الطاف حسین کی آواز تھی، اور نتیجہ اس کے نقصانات مضمرات کیا ہوئے اب اس کا اندازہ انہیں ہو رہا ہے جو اہلیان پنجاب ہے، اہلیان پشاور ہیں، کہ سندھ یا کراچی آنے کے لیے جب انہیں ویزا چاہیے ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ سندھو دیش بن چکا ہے۔ اور یہی وہ پولرائزیشن پلان تھا جو 1994 میں میری ورجینا نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، سبلیشن آف سب کانٹیننٹ از نیسیسری فار دا سروائیول آف یو ایس اے۔ وہ کتاب موجود ہے۔ پیٹر رائٹ کی کتاب اسپائی چیٹر میں بھی یہ بات وضاحت سے لکھی گئی ہے کہ کراچی کو اور بلوچستان کو انہوں نے ہندوستان کی مدد سے علیحدہ کرنا ہے۔ لیکن یہ بات وضاحت سے بتاتا چلوں کہ اہلیان کراچی یعنی اردو اسپیکنگ کے خون میں غداری نہیں ہو سکتی اس وطن سے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ وطن تو بنا ہی ان لوگوں نے اپنے اسلاف کی، اپنے اجداد کی ہڈیوں کو چھوڑ کے، اپنی بے تحاشا دولت کو ہندوستان میں چھوڑ کے اسلام کے نام پہ اس پاکستان کو بنایا ہے۔ تو ان کی نسلیں کس طرح پاکستان سے غداری کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ ہاں، راہ اگر کام کر رہی ہے یا پاکستان کے لیے خلاف کو غداری ہو رہی ہے تو وہ جے سندھ میں ہو رہی ہے۔ موجودہ پیپلز پارٹی دراصل جے سندھ کا دوسرا رخ ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ بیریا ٹاؤن میں ہونے والا واقعہ، شہر میں ہر دوسرے تیسرے دن ان کی ریلی نکالی جاتی ہے جس میں ببانگ دہل پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور ان نعروں کو روک تھام کوئی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسلام آباد سے کوئی آرمی کا یونٹ یا کوئی وہ نہیں آئے گا۔ یہاں جو لوگ متعین ہیں وہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 2 اشروں میں ان کے افسران اسی مائنڈ سیٹ کے رکھ دیے ہیں کہ جن کو یہ سندھو دیش کے نعرے برے نہیں لگتے۔ تو پاکستان اچھا، اس میں ایک بہت بڑی غلطی، ٹیکنیکل غلطی یہ بھی ہوئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جس آواز سے یونائٹ تھی اس آواز پہ پابندی لگا دی گئی۔ پابندی اس لیے لگا دی گئی کہ اگر وہ ہیلو بیچ میں ابھی بھی اگر وہ ہیلو کی آواز آ جائے تو یہ جو اس قوم کے غدار ہیں یہ سارے ایک طرف ہو جائیں گے، اور یقیناً قوم جو ہے نا ایک طاقت بن کر کے ابھرے گی۔ ٹوڈے وتھ شاہین سے شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے۔